درود ابراہیمی پڑھیں سب مل کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ، آج کے درس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شکر کرنا۔ جس طرح آپ نے صبر کے بارے میں پڑھا، سیکھا، اور اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل نصیب فرمائے، ایسے ہی شکر بھی ہمارے دین کا ایک شعبہ ہے، ہمارے دین کا ایک درس ہے، اور یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا حکم ہے جس کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے شکر کے بارے میں، اور شکر کی کیا اہمیت ہے ہمارے اسلام میں، یہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک جن الفاظ سے شروع ہوتی ہے وہ ہے الحمدللہ۔ سورہ بقرہ کے پہلے الفاظ الحمدللہ، اور شکر کا ادا کرنے کا سب سے بہترین کلمہ جو ہے وہ ہے الحمدللہ۔ ہم اپنے الفاظ میں جتنا بھی شکر ادا کریں ہم نہیں ادا کر سکتے۔ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں سکھائے ہوئے وہ زیادہ تاثیر رکھتے ہیں، اور وہ ہیں الحمدللہ۔ حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعا الحمدللہ، سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ کا مفہوم بھی یہی ہے، تمام حمد تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ تو شکر کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی بارہا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کر اپنے والدین کا، اور انشکر للہ لعلکم تشکرون، اس قسم کے الفاظوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور وعدے بھی فرمائے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم۔ سورہ ابراہیم 13 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے شکر کیا تو میں اس کی نعمت کو بڑھا دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جس چیز پہ بھی ہم شکر ادا کرنا شروع کریں گے تو وہ نعمت بڑھتی ہی جائے گی۔ چاہے ہم نے اپنے رزق پہ شکر ادا کیا، جس چیز پہ بھی ہم شکر کریں گے اس نعمت کی بڑھوتری ہوگی۔ اور ناشکری کے گڑھے میں اگر ہم گر گئے، ہمارے الفاظ روزمرہ زندگی کے معمولات کے یہ اگر ادا ہونے لگ گئے کہ ہمارے پاس ہے کیا، ہمارے پاس فلاں سے کم ہے، اس سے کم ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسا نہ ہو کہ جس طرح پچھلی قوموں پہ عذاب آئے، پچھلی قوموں پہ عذاب کا کوڑا آیا، انہوں نے اور کیا کیا تھا، یا تکبر کیا یا ناشکری کی، اسی کی وجہ سے ان پہ سخت عذاب آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں۔ شکر ایسی نعمت ہے جس سے وعدہ ہے نعمت کی بڑھوتری کا، اور قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ آئے، حدیث شریف میں مختلف مقامات پہ، جیسے آپ نے حدیث پڑھی ابھی جو آپ سنا رہی تھی، کون سی حدیث تھی؟ جی، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس کا مفہوم ہے ایک دوسری جگہ پہ یہی حدیث ہے انہی الفاظ کے ساتھ آگے پیچھے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر اللہ لمن لا یشکر الناس، کہ جس نے جو اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو چونکہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہیں، جب انسان دنیا والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ خود اس بندے کے ساتھ اپنا معاملہ بھی اچھا فرما دیتے ہیں۔ تو لوگوں کا شکر ادا کرنے کا ایک ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ ہر ادا پہ
یہ کہنا جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، یہ ہم نے اس کا شکر ادا کر دیا، دنیا میں ہی ہم نے اس کا احسان کا بدلہ دعا کے ساتھ ادا کر دیا۔ تو جس بندے کی عادت اللہ کی مخلوق کا شکر ادا کرنے کی ہوگی، وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرنے والا ہوگا، اور جو اللہ کی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اس کی قدر دانی دل میں نہیں کرتا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بھی قدر نہیں کی۔ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں، دل سے، زبان سے، ہاتھ پیر سے۔ تو دل سے شکر ادا کرنا یہ ہے کہ دل سے اس کی قدر کرنا، اس کام کی، اس نعمت کی، کہ جو نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے کسی بھی بندے سے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ہم زبان سے ادا کریں کسی بھی کلمہ سے۔ نمبر 3 یہ کہ ہاتھ اور پیر سے اگر ہم اس شکر کا بدلہ کسی بھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں تو اس کو ادا کر دیں۔ تو اس لیے اس کا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، جس حال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے، اسی میں شکر ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا ٹکٹ قرآن پاک میں دیا ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، وہ کیوں دیا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ راضی رہے ہیں۔ وہ اللہ کے ساتھ راضی رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا دے دی۔ تو اس طرح ہم بھی جس معاملے میں، جس حالات میں شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہمیں حاصل ہوتی رہے گی۔ تو اس لیے جو شکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں شکر ادا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے گنے ہوئے لوگ ہیں، منتخب ہوتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ بہت کم ہیں، نعمتیں تو میں نے سب پہ دی ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے، سب پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ کیا کافر بھوکے سوتے ہیں؟ یا کافروں کے پاس اولاد نہیں ہے یا مال نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، دیا اللہ نے سب کچھ ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ تو شکر گزاری جس کے حصے میں آئی ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا، منتخب کیا ہوا بہترین انسان سمجھے کہ الحمدللہ ہماری زبان پہ الحمدللہ ہے، پانی کا گھونٹ بھی ہیں تو بھی الحمدللہ، اگر اللہ نہ چاہتے ہمیں یہ صاف پانی بھی میسر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اسی طرح شکر جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، نہ شکری کے الفاظوں کو زندگی سے نکال دیں۔ جو بھی تھوڑی سی بھی نہ شکری ہمارے آ رہی ہے زبان پہ یا ذہن میں، تو اس پہ سوچ کے یہ سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے میرے الفاظ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں، تو اپنی نعمتوں پہ نظر رکھیں۔ ایک دوسری حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اپنے سے شکل میں اور مال میں کسی کو بہتر دیکھیں تو یہ سوچ لے کہ مجھ سے شکل میں بھی اور مال میں بہت سے لوگ کم ہوں گے۔ اگر یہ بہتر ہے مجھ سے شکل میں اور مال میں، تو ایسے بھی کروڑوں لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کم مال والے اور کم شکل والے بنائے۔ تو جب ہم ان کو دیکھیں گے تو ہمارا دل شکر سے بھر جائے گا۔ اپنے سے دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو نہ شکری پیدا ہوگی، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم والوں کو دیکھیں گے تو شکر گزاری پیدا ہوگی۔ اسی طرح دین کے معاملے میں ہم نے اگر اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھا کہ کتنے ہیں جو ہم سے اچھے اعمال میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس سے ہمارے اعمال میں زیادتی ہوگی، ہمیں زیادہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ تو دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ والوں پہ نظر رکھیں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے والوں سے کم پہ نظر رکھنی چاہیے۔ بنی اسرائیل قوم کا ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی کتاب میں بیان فرمایا 3 بندوں کا واقعہ، کہ ایک شخص تھا جو کوڑی تھا، کوڑی کا وہ مرض ہوتا ہے، برس کا مرض ہوتا ہے، جسم پہ دھبے ہوتے ہیں، سفید اور کالے دھبے اس طرح۔ دوسرا شخص تھا جو اندھا تھا۔ تیسرا تھا جو گنجا تھا، جس کے بال نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے، بنی اسرائیل کا واقعہ حدیث شریف میں آیا، آزمائش کے لیے فرشتے کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ ان سے ان کی خواہشیں پوچھ کے آؤ۔ جب فرشتہ اس کوڑی کے مرض والے کے پاس گیا جس کے جسم پہ داغ دھبے تھے کہ تمہارے دل میں کیا خواہش ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا ہو جاؤں، خوبصورت ہو جاؤں، میرا چہرہ خوبصورت دیکھنے کے قابل ہو جائے، جسم اور چہرے پہ جو داغ دھبے ہیں یہ ختم ہو جائیں۔
تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے جسم پہ ایک پار مارا تو وہ بالکل بھلا چنگا ہو گیا، خوبصورت ہو گیا۔ اور اس فرشتے نے فرمایا کہ او تمہیں کیا چاہیے، دوسری خواہش بھی بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ جو اونٹ ہے یہ بہت پسند ہے، جانور مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو انہوں نے فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی کہ یہ تمہارا تحفہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، دعا دے اس کو۔ اسی طرح اللہ کے حکم سے فرشتہ پھر اندھے کے پاس گیا اور اندھے سے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے یہی کہا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے صرف آنکھیں ہی چاہیے تاکہ میں دنیا کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤں۔ تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے چہرے پہ اپنا پار مارا تو اس کی آنکھیں آ گئی، وہ دیکھنے کے قابل ہو گیا، خوش ہو گیا۔ تو فرشتے اس کی دوسری خواہش پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے جو گائے بھینسیں ہوتی ہیں یہ مجھے بہت پسند ہے رکھنا مال میں۔ تو فرشتے نے اس کو ایک گابن گائے دی اور اس میں برکت کی دعا دی۔ اور اس طرح اللہ کے حکم سے فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ تیسرے کے پاس بھی جائیں۔ جب وہ تیسرے گنجے انسان کے پاس گئے جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اس سے اس کی خواہش پوچھی تو اس نے بھی یہ کہا کہ 1000 علاج کے باوجود میرے سر پہ بال نہیں آتے، تو مجھے بال پسند ہیں، اللہ کے حکم سے میرے سر پہ بال آ جائیں۔ تو فرشتے نے جیسے ہی اللہ کے حکم سے اس کے سر پہ پار مارا تو اس کے بال آ گیا، خوبصورت ہو گیا۔ تو اس سے جب پوچھا کہ تمہیں مال میں، دنیا کے مال میں کیا پسند ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہتے ہیں، تو اس نے بکریوں کو اپنی پسند بتایا کہ مجھے بکریاں پسند ہیں۔ تو فرشتے نے اس کو ایک گابن بکری دی جو بچہ دینے والی تھی کہ اللہ اس میں برکت دے اور دعا دے۔ تو ہوا یہ کہ جو پہلا تھا کوڑی کے مرض والا تھا، اس اونٹنی میں فرشتے کی دعا سے اتنی برکت ہوئی کہ ایک پورا گاؤں، ایک پوری بستی اس کے اونٹنیوں سے بھر گئے، اونٹوں سے بھر گئے۔ دوسرا جو اندھا تھا اس کو فرشتے کی دعا سے گائے سے جو بچے ہوئے، اتنے بچے ہوئے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک پوری وادی گائے بھینسوں سے بھر گئی، کیونکہ فرشتے کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی۔ تیسرا جو تھا گنجا تھا، جو جس کے پاس بکری دی تھی فرشتے نے، فرشتے کی دعا سے اس کا پورا گاؤں یا پوری جو وادی تھی وہ بکریوں سے بھر گئی۔ تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت عطا فرمائی۔ اب آیا ان پہ آزمائش کا وقت، جب مال آ جائے، خوشحالی آ گئی، جسم بھی طاقت سے بھر گیا، خوبصورتی بھی اللہ کے حکم سے آ گئی۔ جو مال ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ تو یہ فتنہ ہوتا ہے، آزمائش کا گھر ہے دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب آزمائش کے لیے فرشتہ ان کے پاس بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے اس کوڑی کے مرض والے کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک مسکین ہوں، کھانے پینے کا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا کچھ دے رکھا ہے، تم اللہ ہی کی رضا کے لیے میری کچھ مدد کرو، مجھے کچھ دو، اور دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا کچھ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، یہ جو سب کچھ ہے یہ میرے اپنے بل بوتے پہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے علم اور میرے میراث کی وجہ سے دیا۔ تو جو فرشتہ اللہ کی وجہ سے مسکین بن کے آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جیسے تم پہلے کوڑی کے مرض میں مبتلا تھے اور پھر اللہ نے تمہیں صحت دی اور یہ مال دیا۔ تو وہ حیران ہو گیا اور اس نے اعتراف کیا کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ تو فرشتے نے اس کو یہ بد دعا دیتے ہوئے رخصت ہو گیا تھا، تو وہ فرشتہ لیکن مسکین انسان کی صورت میں آیا تھا کہ اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے جیسے تم پہلے ہی تھے، اس نعمت کا تم حق ادا تم نے نہیں کیا، شکر کرنے پہ، اللہ کے نام پہ نکالنے پہ حق ادا نہیں کیا، تو اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے۔ پھر وہ چلا اس گنجے کے پاس، اس کے پاس بال نہیں تھے، وہ بکریاں بے شمار اللہ نے برکت دی اور وہ اس مال سے فائدہ بھی لے رہے تھے۔ تو اس کے پاس وہ مسکین انسان کی صورت میں گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور میں ایک مسکین بندہ ہوں، کھانے پینے کے میرے پاس کچھ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کچھ میری مدد کرو، بہت کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تم کہہ رہے ہو، لیکن یہ تو مجھے مال میرے اپنے میراث میں ملا ہے اور میرے اپنے بل بوتے پہ مجھے دیا گیا ہے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو اس جواب سے وہ جو فرشتہ تھا اس نے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے اس حالت میں نہیں رکھا تھا، اب تمہارے پاس مال اور صحت سب کچھ آ گئے، تم اس رب کو بھول گئے جس نے تمہیں یہ اس بہتر حالت میں رکھا ہے، اللہ کرے کہ تم وہ پہلی والی حالت میں ہو جاؤ۔ تو فرشتے کی بد دعا تھی۔
جب تیسرے کے پاس گئے، اندھے کے پاس، اس سے بھی یہی کہا، سوال کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں ایک مسکین ہوں. مسکین عربی میں کہتے ہیں ضرورت مند کو، حاجت مند کو، تو میری مدد کریں کھانے پینے کا، میرے پاس کچھ نہیں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا. تو اس نے کہا واقعی اللہ نے میرے اوپر بڑا فضل کیا ہے، بڑا میرے پر اللہ نے کرم کیا ہے، میں تو دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھا، میں کما کھا سکتا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، مجھے آنکھیں دی اور پھر مجھے اس مال سے نوازا. ایک گائے تھی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے میرے پوری وادی کو بھر دیا ہے. کتنی گائے بھینسیں ہیں جس کا میں مالک ہوں. تم جو چیز چاہتے ہو لے لو، اور ایک گائے لیتے ہو یا جتنی بھی لیتے ہو، جس اللہ نے مجھے پہلے دیا ہے وہ اب بھی دے گا. تو اس کو فرشتے نے دعا دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو نعمت پہ شکر کرتا ہے، اللہ کے نام پہ نکالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو مزید بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں ہیں. تو فرشتہ اس کو دعا دے کے چلا گیا. تو یہ واقعہ بخاری شریف کا واقعہ ہے بنی اسرائیل قوم کا، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے بے شمار واقعات جو قرآن پاک میں بھی بیان ہوئے ہیں. یہ تو حدیث شریف کا واقعہ تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کا ایسا ذکر کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے باغات دیے تھے کہ ان میں اگر خالی ٹوکری سر پہ رکھ کے ان باغات سے گزرا جاتا، ان کے دوسرے سرے پہ پہنچتے تو وہ ٹوکری بھر جاتے، جھکے ہوئے پھل ان کے. تو ان قوموں نے بھی اللہ کی صرف ناشکری کی، اللہ کے نام پہ نکالا نہیں، تو کیا ہوا کہ سارا کا سارا کچھ چھن گیا، نعمتیں ختم ہو گئیں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک قوم کا بھی ذکر کرتے ہیں جس میں 29 پارے میں آیات آتے ہیں کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ کیسے آزمایا ہم نے ان لوگوں کو جو کہ باغ والے تھے. تو آیات کا مفہوم یہ تھا کہ باغ والے کون تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یمن کا ایک علاقہ تھا صنعا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات سے نوازا تھا کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، پھلوں سے لدے ہوئے، جھکے ہوئے. تو وہ ان کا جو والد تھا وہ غریب لوگوں کے حصہ نکالا کرتا تھا. تو جب والد فوت ہوا تو بیٹوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہمارے باپ نے مال کو ضائع کیا غریب لوگوں میں، اب ہم ان کو نہیں دیں گے، اپنے ہی کاروبار میں لگائیں گے. اس ارادے سے ان پہ آزمائش آئی اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ صبح صبح تو ہمارے والد کے جو مسکین لوگ تھے، غریب لوگ تھے جن کو دیا کرتے تھے، وہ صبح صبح آ جاتے ہم سے مانگنے کے لیے، ہم رات کو پھل اتار کے رکھ لیا کریں گے تاکہ صبح وہ خالی درخت دیکھیں تو ہم ان سے یہ کہہ سکیں کہ پھل آیا ہی نہیں. تو جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے سے پہلے ہی وہم نائمون فرما دیا کہ جب وہ سو رہے تھے تو ایسا عذاب اللہ نے بھیجا کہ خود بخود باغات کو آگ لگ گئی، اور ایسی آگ لگی کہ صبح کو جب وہ آئے تو باغ پھلوں کے بجائے راکھ، کالی راکھ میں وہ ہو چکا تھا، منتقل ہو چکا تھا. وہ آ کے اتنے حیران ہوئے. قرآن پاک ان کی یہ حالت بیان فرماتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم صبح جا کے پھل اتار لیں گے، اس کا نقصان ہوا. دوسرا ان کی نیت خراب ہو گئی تھی. تیسرا انہوں نے اپنے مال پہ نہ شکری نہ قدری کی مال کی، اللہ کے نام پہ چوتھی بات نہیں نکالا، صدقہ نہیں نکالا، اس سے ان کے دل چھوٹے پڑ گئے. تو ان کو راکھ کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ اس حالت میں جب اپنے باغ پہ آئے تو اس بات پہ حیران ہو گئے کہ یہ ہمارا باغ ہے، یہ ہم بھول گئے ہیں، پہچان ہی ختم ہو گئی تھی ان کے باغ کی. پھر جب واپس لوٹ کے گھر سے پھر آئے، دیکھا کہ راستہ وہی ہے، باغ وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کی کہ ایک باغ بلکہ باغات تھے جو جل کے خاک اور راکھ ہو گئے تھے. تو یہ قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے ایسے واقعات بتائے کہ ہم نے کیا کچھ دیا اور نہ شکری نہ قدری کی. حامان، قارون جیسے اور فرعون جیسے بادشاہوں کی تکبرانہ واقعات ہیں، نہ شکری نہ قدری کے. تو قرآن پاک ہمارے لیے آیا ہی اس لیے ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے آپ کو دو راہیں دکھا دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے، انکار کرنے والے بنے یا شکر کرنے والے بنے. تو کھلا واضح اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں دو راستے دکھائے، دو طریقے بتائے، نہ شکری کے اور نہ قدری کے. پھر نقصانات بھی بتائے. نہ شکری کرنے والے کیا ہوتے ہیں،
اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا بڑھایا۔ صحابہ کرام میں ملے جلے صحابہ کرام تھے، جو تھے بہت مالدار، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو بے بہا لٹایا اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقامات، کیا درجات ان کے بلند فرمائے۔ میٹھا کنواں جو تھا پانی کا وہ لے کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، پھر اسی کنویں پہ ان کی اپنی پابندی ہو گئی اور پیاسے شہید ہوئے۔ تو ایسے ہی مالدار صحابہ کرام نے جو مال دے کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی، اور جو مفلس صحابہ کرام تھے انہوں نے مفلسی میں جو صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی، اللہ نے وہ کسے بھی بیان کیے، لیکن شکر اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تو شکر کرنے والے بھی نجات پا گئے اور صبر کرنے والے بھی نجات پا گئے۔ تو شکر جو ہے یہ ہمارے دین کا بہت بڑا شعبہ ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کا بھی فرمایا اور وعدہ بھی فرمایا ہے، اور اس پہ درجات کی بلندی بھی۔ الحمدللہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ کس سے شروع ہوتی ہیں؟ تقریباً الحمدللہ سے، تقریباً دعائیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ تو قدم قدم پہ ہمیں دعائیں بھی شکر کی سکھائی گئی ہیں۔ جب ہمارے جسم کے کسی ایک عضو میں درد ہوتا ہے، ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے، تو ہمارے انسان کی کیفیت ہے کہ ہم باقی سارے اعضاء کا چلنا بھول جاتے ہیں، اسی کا رونا روتے ہیں، اور ہم اسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک گھٹنے میں درد ہے تو باقی سارا کام صحیح کام کر رہا ہے تو ہم اسی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جی اس میں درد ہو رہی، اس میں درد ہو رہی۔ جو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں فنکشن ہمارے صحیح چلائے تو اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں دی ہیں، جس کے بارے میں اللہ فرمائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننے بیٹھو گے نعمتوں کو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کھاتے کھاتے بڑھاپے میں دانت گر جاتے ہیں، لیکن زبان سے شکر نہیں نکلتا، نہ شکر کے الفاظ انسان کے نکلتے۔ بادشاہ محمود ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے دربار میں ایک دیہاتی نوجوان آیا۔ جب دیہاتی نوجوان آیا تو اس کی عقل اور ذہانت کی وجہ سے بادشاہ کا دل اس کے ساتھ زیادہ لگ گیا اور اس کی تعریفیں دربار میں کرنے لگا۔ اور اس دیہاتی نوجوان کا نام ایاز، محمود و ایاز کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ تو ایسے ہی جب درباری باقی جو تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بادشاہ کو ہم اتنے پرانے ہیں یہاں پہ بیٹھنے والے، ان کے ساتھ ان کا دلی لگان کیسے ہو گیا۔ تو انہوں نے بادشاہ سے یہ آپس میں مشورہ کر کے بادشاہ تک یہ بات پہنچائی کہ ہم پرانے دربار میں بیٹھنے والے ہیں، آپ کو ہم سے نہیں ہے اور نئے آنے والے جوان سے زیادہ ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بادشاہ نے ان کو یہ دکھانے کے لیے ایک ایسی سبزی منگائی جو کڑوی ہوتی ہے اندر سے، کریلا بھی کہہ رہے، لیکن جو واقعات میں آتی ہے وہ ہوتی ہے ککڑی کی سبزی ہوتی ہے، کھیرے کی طرح، جس کو کاٹتے ہیں تو بعض دفعہ وہ کڑوی بھی نکلتی ہے، ہرے رنگ کی ہوتی ہے لمبی سی۔ تو وہ انہوں نے باقاعدہ کڑوی وہ منگائی اور سب درباریوں کو کاٹ کے اس کی کاشیں جو ہوتی ہیں، کاشیں بنا کے، آپ اس کو وہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈیلیا جو ہوتے ہیں، تو وہ سب کو کہا کہ یہ کھائیں۔ سب نے کھایا تو ان کے حلق سے نیچے بھی نہ تو تھو تھو کرتے ہوئے پانی کی طرف دوڑے کہ یہ کیسی کڑوی چیز ہمیں بادشاہ نے کھلائی۔ تو جو ایاز تھا وہ کھاتا رہا آرام سے، اس کے چہرے پہ ایک شکن بھی نہ آئے۔ تو ایسے ہی جب سارے اپنے کلی کر کے آئے اور بیٹھ گئے کہ یہ شاید اس کو بادشاہ چونکہ وہ دل کے قریب ہے تو انہوں نے کچھ اچھی والی میٹھی والی اس کو دی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا ایاز آپ کو یہ کڑوی نہیں لگی؟ تو انہوں نے کہا کڑوی ہی ہے، جیسے سب کی تھی میری بھی یہ کڑوی ہے۔ تو کہا آپ کے تو چہرے پہ ایک شکن بھی نہیں بنا، آپ تو آرام سے بڑے مزے سے کھا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہاں آپ کے دربار میں 3 وقت ہمیں اچھے سے اچھا کھانا ملتا ہے، اور اگر ایک وقت میں آپ نے ایک کڑوی چیز دے دی ہے تو اس کا کیا شکوہ اور گیلا۔ تو اس پہ محمود نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بس یہی وجہ ہے کہ ایاز میرے دل کے قریب ہے، اور اس کی ہر بات ہر عمل سے میں اپنا اور اپنے رب کا معاملہ ٹھیک کرتا ہوں کہ جس مالک نے ہمیں ساری زندگی اچھا کھانے پینے کو دیا اور بچپن سے لے کے اب تک ہمارے اعضاء اچھے چلائے، جب ہمارے ایک تکلیف پہنچتے اس کو یا کبھی ایک وقت کا کھانا ہمیں اپنی طبیعت کے مطابق نہیں ملتا تو ہم اس سے کیوں شکوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی اس چیز کا درس دیتے ہیں قرآن پاک میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی درس دیتے ہیں
کہ اپنی نعمتوں پہ نظر رکھیں تو شکر پیدا ہوگا، اپنے سے کم لوگوں پہ نظر رکھیں تو بھی مزید ہمارے زندگی میں شکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ان واقعات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری رات عبادت کرتے تھے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی کہ آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈالتے ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں۔ تو جواب کیا آتا تھا زبان مبارک سے کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، شکر گزاری میں ساری رات گزار دینا۔ تو شکر گزاری ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہت ہی اچھا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت۔